بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائیو۔ ناظرین، آپ کے سامنے 4 خبریں میں رکھتا ہوں اور پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اہم خبریں ہیں۔ پہلی، ہندوستان کو افغانستان کے معاملے میں 11 اگست کو قطر میں ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان، چین اور روس شامل ہیں۔ اس میں بلایا ہی نہیں، امریکہ بھی شامل ہے۔ اس اجلاس میں ایران کو بھی نہیں بلایا گیا۔ اب میں تفصیل بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ دوسری خبر پہلے سن لیں کہ ہندوستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ جے شنکر ایران میں صدر ابراہیم رئیسی کی حلف برداری کی تقریب میں جانے والے دنیا کے پہلے غیر ملکی مہمان بن گئے۔ دونوں خبروں کو آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے، پھر تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تیسری خبر ہے کہ ترکی نے افغانستان کے مہاجروں کو لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی افغان مہاجر ہم نہیں لیں گے۔ اور پھر ترکی کے جنگلات میں جو آگ لگی، جو نقصان ہوا، لیکن اب یہ راز کھل گیا ہے کہ یہ آگ کس نے لگائی اور کیوں لگائی۔ پانچویں خبر، پاکستان کے اندرونی معاملات پر ابھی عمران خان صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں ایک بڑا اہم فیصلہ کیا۔ وہ یہ کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان سے زمینیں خالی کروانا، اور وہ بھی سرکاری زمینیں۔ اس میں انہوں نے پاکستان نیوی اور ایئر فورس کو بھی جو F9 پارک کے علاقے ہیں وہاں پر جو کچھ جگہ ہیں وہ خالی کرنے کا، اس پر بڑا شور مچا دیکھیں جی عمران خان نے۔ لیکن انہوں نے پولیس کو بھی کہا کہ جتنی بھی گھاس کے اوپر آپ کی چوکیاں بنی ہیں وہ بھی خالی کریں، وہ سرکاری زمینیں۔ سینٹورس کے شاپنگ سینٹر میں جو اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد جموں و کشمیر کے سردار تنویر الیاس کا ہے، اس کا نام آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے طور پر بھی لیا جا رہا تھا، انہیں بھی کہا گیا کہ آپ نے جو انروچمنٹ کی ہوئی یہاں پہ سرکاری جگہ پر قبضہ کیا وہ یہ خالی کریں، فی الفور خالی کریں۔ اور جتنے بھی وہاں پر اس وقت پاکستان میں جتنے بھی جگہ پر سرکاری زمین پر قبضے ہیں وہ خالی کروائے جا رہے ہیں۔ اور دوسری خبر، پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کی بیک ڈور، شہباز شریف کو خط لکھا گیا، الیکشن کمیشن کے 2 بندوں کو نامینیٹ کرنا ہے، اور وزیر اعظم نے خط لکھا۔ وزیر اعظم یہ خط لکھنا نہیں چاہ رہے تھے، بالکل نہیں لکھنا چاہ رہے تھے، مجبوراً لکھا۔ اس پہ آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل افیئرز کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کو افغانستان نے امن کے لیے، آپ کو پتہ ہے حالات میں ایک بڑا اہم اجلاس ہے، ماسکو میں ہو رہا ہے 11 اگست کو، اور اس میں امریکہ، چین، پاکستان اور روس، اور یہ اجلاس اس کے بعد ایک اور ہونا ہے جس میں قطر کروائے گا، وہ افغانستان کی جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کے درمیان، وہ ہوگا بعد میں۔ اس سے پہلے 18 مارچ کو ایک ایسا اجلاس ہو چکا ہے روس میں، اور اس میں ہندوستان نے کہا جی کہ آپ پاکستان کو نہ بلائیں، یہ تو افغان اسٹوڈنٹس کو حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان نے روس سے کہا کہ یہ ہندوستان اشرف غنی کی حکومت کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں، انہیں آپ نہ بنائیں۔ تو روس نے اپنے دیرینہ دوست کو اس اہم اجلاس میں دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر کر دیا، ہندوستان کو۔ اور ہندوستان اس وقت واقعی اشرف غنی کی حکومت کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان، روس اور چین تینوں اشرف غنی کی حکومت کے بھرپور مخالف ہیں۔ امریکہ اور ہندوستان کو دھچکا ہے کیونکہ ان کی موقف جو انہوں نے حمایت رکھی ہوئے اجلاس میں وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ امریکہ کو مجبوراً ویسے انہوں نے بلایا ہے کیونکہ یہاں پر اس میں اب تو ساری گیم میں یہ جو انہوں نے تیار کی نکلے، سارا کچھ ہوا، اور ہندوستان نے پھر اس اجلاس کے جواب میں اپنا پارٹنر بنا لیا کس کو؟ ایران کو۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے گیم کیا چلائی۔ انہیں پتہ ہے مسلک کی بنیاد پر افغان جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مسلک ماضی میں آپ کو پتہ ہے کچھ اور ہے، ایران مسلکی اعتبار سے مختلف ہے۔ تو ہندوستان نے کہا کہ ہم کیوں نہ ابراہیم رئیسی کی حلف برداری میں اپنے وزیر خارجہ کو بھیج کر دنیا کو پیغام دے دیں، اور افغانستان اور ایران کو سامنے لائیں کسی طرح، اور ان کو سامنے لانے کا مقصد بھی یہ ہو افغانستان کے اسٹوڈنٹس کو، یہ یاد رکھیے گا، مسلکی مسائل کو دوبارہ اٹھائیں اور دنیا کو یہ باور کریں کہ دیکھیں آپ افغان اسٹوڈنٹس دیکھیں اقلیتوں کے لیے کتنے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، بڑی اندرونی گیم چل رہی ہے یہ آپ کو، اور امید ہے کہ اس پہ ایران جو اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گا اور کسی صورت میں ان کی چال میں نہیں آئے گا۔ اس وقت ہندوستان کو امریکہ کے کردار سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ایران کو ہے۔ دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے قریب ترین ملک اور دوست ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات کسی طرح دوبارہ بنانے کی کوشش کریں، یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کو جو مذہب کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس ملک کو ایک ایج ملا ہوا ہے ایران میں، مڈل ایسٹ میں، آپ کو پتہ ہے چونکہ مسلمان ہیں ہم سارے تو ظاہر ایک ایڈوانٹیج ہے بہت بڑا۔ اس آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں پاکستان سے زیادہ مسلمان موجود ہیں،
اور مڈل ایسٹ ہو گیا، ترکی ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، UAE، ان سب سے وہ بتانا چاہتے ہیں تعلقات بڑھا رہے ہیں، اپنے سفیر بھیجتے رہے پہلے، پھر اپنے آرمی چیف کو بھیجتے رہے، خود ان کے وزیر اعظم پہنچتے رہے وہاں پر کہ کسی طرح پاکستان کا کردار پیچھے ہو جائے اور ان کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جائے۔ دوسری طرف پاکستان مکمل طور پر اپنی خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہوئے تمام ممالک سے ایک بیلنس تعلقات کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ پرامن افغانستان، ہمسایوں سے بہترین تعلقات ہوں، برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، اور چین اور روس کے ساتھ ہمارے معاہدے اور پروجیکٹ، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت بالکل واضح اور صاف ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ دنیا میں کتنی مخالفت ہے، کتنے بڑے بڑے مسائل پیدا کریں، الحمدللہ ہم بڑے تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہیں، سوائے ایک FATF کا جو گرے لسٹ کا معاملہ وہ چل رہا ہے، اس پہ ظاہر ہے وہ ڈیفرنٹ ذرا گیم ہے، اس پہ میں آپ بات کر چکا ہوں، آگے مزید کروں گا۔ ترکی نے دیکھیں ابھی کیا کہا، پریشر دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہم وہ تیسرا ملک نہیں بنیں گے جو افغان مہاجرین کو لے، ہم کسی صورت میں آپ کے افغان مہاجرین کو نہیں تھے، امریکہ کو چاہیے ہیں تو اپنے خرچے پر اپنے جہازوں میں انہیں لے جائیں، کیونکہ امریکہ نے کہا جی 12 سے 14 مہینے اب یہ ترکی میں افغان مہاجرین رہ سکتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بات کی، اور انہوں نے کہا جی ہمارا یہ نیا ان کا ایڈجسٹ کرنے کا پلان بھی سامنے آ گیا کہ کس طرح ہم نے افغان مہاجرین کو ترکی میں، ہم نے ترکی ملک چن لیا ہے اور یہاں پر رکھیں گے۔ ترکی نے بڑا شدید رد عمل دے دیا، انہوں نے کہا آپ پوچھے بغیر ہم سے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بڑے بڑے جہاز لائیں، C-130 لائیں، سب مہاجرین جو یہاں ان کو بٹھائیں، اپنے ملک میں لے جائیں، سو بسم اللہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم نہیں لیں گے۔ پاکستان اور ایران نے اس جو سیٹلمنٹ پلان ہے اس پہ بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ترکی نے کہا کہ ہم لوگ ایئرپورٹ کی حفاظت، حامد کرزئی ایئرپورٹ ہے ادھر تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مہاجرین نہیں لیں گے، ہمارے ملک کی معیشت پر، ہماری قوم پر بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہم ان کا، ہم کس لیے اس بات میں رگڑا کھائیں۔ میں نے یہ خبر پڑھ کے یقین کر میں حیران ہو گیا کہ ہم نے دونوں ہاتھ کھول کے، یہ جگرا پاکستان کا خدا کی قسم، 40 لاکھ لوگ یار دنیا میں دیکھیں، اور آج ان کی مخالفت بھی سن رہے ہیں، دیکھیں ان کی ذرا کمنٹس پڑھا کریں آپ۔ ترکی میں پھر ایک بڑی آگ لگی 28 جولائی کو، آپ کو یاد ہوگا، 4 مختلف جگہ پر، جو کہ سیاحوں کے لیے ایک بڑی پرکشش مقام ہے، اور انطولیہ جگہ کا نام ہے۔ رجب طیب اردگان نے دورہ کیا اور وہاں پر بڑا اس نے کہا میں اس ذمہ دار کو ہم چھوڑیں گے نہیں، سخت ترین سزا دیں گے۔ اس میں 8 لوگ اس میں اللہ کے پاس بھی چلے گئے، 2,94,000 ایکڑ کا نقصان، 38 ہیلی کاپٹر اور 8,000 لوگوں نے مل کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ اس کے ذمہ دار کردستان ورکر پارٹی نکل آئی اور انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی اور کہا ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اب رجب طیب اردگان حکومت ان کو چھوڑے گی نہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، مقامی خبریں پاکستان کے اندرونی حالات کی بات کریں تو اس میں ہندوستان نے ایک خبر لگائی کہ جی وزیر اعظم ہاؤس عمران خان صاحب کا کرائے پر دیا جا رہا ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب سے یہ آئے ہیں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کو کرائے پر دینے کی جو خبر، یہ ہمارے صحافیوں نے، آپ کو پتہ ہے ٹویٹر اور پھر سے آگے چلتی ہے، وہ ہمیشہ کی طرح جو ہوتا ہے ایک اعلان کرتا ہے، دوسرا پھیلاتا ہے، تیسرا یقین کرتا ہے۔ یہ 2 بڑے ہال ہیں جو کہ بلا مقصد پڑے ہوئے ہیں، بڑا آپ کو پتہ عالی شان بنا ہوا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی اس سے کرائے پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ عالی شان لوگوں کے لیے بنے تھے نا، کوئی شادی بیاہ منگنیاں ڈھول دھماکہ تو ہونا نہیں ہے۔ یہ سرکاری اداروں کو اپنے بڑے فنکشنز جو کرنا چاہتے ہیں، کوئی مذہبی پروگرام ہوتا ہے جیسے یوم پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے حوالے سے، کوئی یونیورسٹی کے کنونشنز ہوں، کوئی سائنس کی کوئی آپ کی ایگزیبیشن ہو، کوئی اور ادارہ کرنا چاہے تو یہ سرکاری نیم سرکاری ادارے اس جگہ کو استعمال کر سکیں گے، اور اس کا کرایہ بھی وہ دیں گے سرکار کو، اور سرکاری خزانے میں پیسے جائیں۔ یہ مطلب آپ اپنی اس جیب سے پیسے نکال کے آپ اس جیب میں ڈال لیں۔ لیکن میرا یہاں پر خیال ہے کہ وزیر اعظم کو اسے یونیورسٹی ضرور بنانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی دیکھیں پھر ایک مثال بن جاتی دنیا کے وزیر اعظم کا، ایک عالی شان، آپ کو نہیں انہوں نے بنایا تھا اپنی عالی شان دکھانے کے لیے دنیا کو، تو یہ ایک پوائنٹ بھی اس کا طریقے صاف کا پورا ہو جاتا اور وزیر اعظم کی وہ بات بھی پوری ہوتی۔ لیکن اب میرے خیال میں تجربے کے طور پر اسے استعمال کریں گے اور دیکھیں کہ یہ کامیاب اگر ہوتا ہے، کیونکہ ریڈ زون میں جگہ واقع ہے، اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو پھر یونیورسٹی کے درجے کی طرف شاید لے کے جایا جائے گا۔ اچھا، آخر میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو واٹس ایپ کے حوالے سے بتاؤں کہ اب جو تصاویر اور ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی واٹس ایپ پہ، وہ آپ انہیں ایک بار دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ ایک نیا فیچر ہے، بڑا اچھا فیچر مجھے لگا، کیونکہ میموری آپ کو پتہ ہے میموری باکس فل ہو جاتا ہے، دڑا دڑ چیزیں آتی ہیں اس میں، تو اور اسے پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ، وہ بڑا تنگ کرتا ہے لوگوں کو۔ تو اب یہ کہ آٹومیٹیکلی اب یہ آپ کے فون سے دیکھنے کے بعد یہ غائب ہو جائے گی۔ یہ فیچر میں نے دیکھا آج، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اگر نہیں آپ کے فون میں انسٹال کر لیں، بڑا اچھا فیچر ہے۔ لیکن ہاں، امپورٹنٹ چیزیں اس میں سے نکل جائیں گی آپ کی، یہ یاد رکھیے گا، جو آپ نے رکھنی ہے سیو کرنی ہے وہ پھر آپ کو علیحدہ سے کرنی پڑیں گی۔
آج کی خبریں اور تجزیہ یہی تھا. انشاءاللہ کل امید ہے کہ آپ کے سامنے کچھ مزید ایسی چیزیں سامنے لاؤں گا جو آپ کو فردر دنیا کے حالات اور پاکستان کے حالات پر آپ کو ایک نیا اینگل انشاءاللہ نظر آئے گا. اپنا خاص خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.